وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، اور سرکار یہ پوچھیں گے گنہگار کہاں ہیں۔ کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہیں۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، اور سرکار بھی پوچھیں گے گنہگار کہاں ہیں۔ کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج عقیدہ ختم نبوت کے بہترین کامیابی پر اور کفر اور قادیانیت کی زبردست ناکامی پر آج کا یہ جمعہ تشکر، یوم تشکر کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں آج کے جمعے کو یوم تشکر کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے۔ آج ایک مبارک دن ہے اور اس میں یوم تشکر بنام عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے منایا جا رہا ہے کہ کل جمعرات کے دن الحمدللہ 22 اگست کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جو لوازمات پیش کی گئی تھی، عقیدہ ختم نبوت کے آئین کے خلاف جو فیصلہ سنایا گیا تھا، عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تھا، عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں اسلام اور امت مسلمہ کی دل آزاری کی گئی تھی، اور پوری امت مسلمہ، پورا پاکستان، پورے کے پورے پاکستان کے مسلمان سربکف ہو کر سب شکن ہوئے۔ پورے کے پورے مسلمان سروں پر کفن باندھ کر روڈوں پر نکلے، احتجاج ریکارڈ کروایا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہ قائد اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی زیر صدارت میں پورے ملک میں اعلان کیا گیا تھا کہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں اپنے گھروں کو چھوڑ دو، عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں اپنے گھروں سے باہر نکلو، عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں کفر کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو۔ اور گزشتہ دنوں جناب مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنے ایک جلسے میں عوامی اسمبلی میں یہ بات سامنے رکھی، 7 ستمبر گولڈن جوبلی جس دن منایا جانا ہے۔ 1974 میں یہ آئین پاس کیا گیا تھا
کہ قادیانی کسی قسم کی عبادت نہیں کر سکتے، قادیانی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، مساجد نہیں بنا سکتے، مدارس نہیں بنا سکتے، اپنے دین کی بے بنیاد دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے قرآن کو پڑھ نہیں سکتے، مسلمانوں کے قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، احادیث نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، نماز مسلمانوں کے طرز پر نہیں پڑھ سکتے۔ اس چیز کو لاگو کیا گیا تھا اور یہ واضح کیا گیا تھا سن 1974 میں۔ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرپرست حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے 1974 میں یہ قانون پاس کروایا تھا کہ ختم نبوت کے معاملے میں قادیانیت کو رد کر دیا جائے، اور قادیانیت کے جتنے بھی فرقے ہیں، لاہوری ہے، احمدی ہے یا کوئی بھی ہے، ان تمام کے تمام فرقوں کو نیست و نابود کیا جائے اور انہیں کافر قرار دیا جائے۔ سن 1974 میں یہ فیصلہ ہوا، 7 ستمبر 1974، اور آئندہ مہینے 7 ستمبر 2024 کو 50 سال اس فیصلے کو مکمل ہونے والے تھے، اور مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر 7 ستمبر سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے فیصلے واپس نہ لیے، ختم نبوت کے معاملے میں جو غلط فیصلے کیے تھے انہیں رد نہ کیا، انہیں یہاں سے اپنی عدالت سے ختم نہ کیا، مبارک ثانی کیس کی نظر ثانی نہ کی، اسے باقاعدہ مجرم قرار نہ دیا، تو پھر ہم تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک مرتبہ پھر اٹھیں گے اور آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالیں گے۔ ہم اعلان جنگ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو ڈنکے کی چوٹ پر بتاتے ہیں کہ پھر اعلان جنگ ہوگا، پھر ایک جہاد کا سما ہوگا، عقیدہ ختم نبوت پہ کسی قسم کی بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف کاروان ختم نبوت کے دیوانے، کاروان ختم نبوت کے پروانے اسلام آباد میں مظاہرہ کرتے ہوئے، جہاں پہ ریڈ زون ہے، جہاں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں، مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے اندر گئے اور یہ بتا کر آئے کہ اگر ختم نبوت کا معاملہ ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات ہوگی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر بات ہوگی، کوئی ان کی گستاخی کرے گا یا اسلام کے خلاف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں فیصلے کرے گا، تو یاد رکھیں کہ ہم ریڈ زون کی پرواہ نہیں کرتے، ہم ممنوع علاقے کی پرواہ نہیں کرتے، اور پھر جب ہم بڑھتے ہیں تو اینٹ سے اینٹ بجا کر ہی ہٹتے ہیں۔ لہٰذا اپنے فیصلے واپس لیے جائیں، اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر اعلان جنگ ہوگا اور ہو کر ہی رہے گا۔ الحمدللہ 22 اگست 2024 کو ایک نئی تاریخ رقم ہوئی کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو ہمیشہ کے لیے دبایا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ اگر تم اسمبلی میں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بات کرو گے تو پاکستانی لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، پاکستانی قوم اتنی بے غیرت نہیں کہ اپنے نبی کے معاملے میں گستاخی سنے، دیکھے اور پھر خاموشی اختیار کر لے۔ لہٰذا کسی قسم کی خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی۔ اسمبلیوں میں آپ حملہ کرو، ہم ختم نبوت کے پروانے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، سر پر کفن باندھے ہوں گے اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اگر تم ملکی سالمیت پر حملہ کرو گے ہم پھر بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، آئین میں رد و بدل کرو گے پھر بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، قرآن میں رد و بدل کرو گے چین سے نہیں بیٹھیں گے،
حدیث میں رد و بدل کرو گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی تاریخ کو، ختم نبوت میں کسی قسم کی تحریف کرنے کی کوشش کرو گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ بتا کر کل بروز جمعرات 22 اگست 2024 کو 50 سال بعد ایک نئی تاریخ رقم کی گئی کہ ابھی بھی مسلمانوں میں ختم نبوت کی محبت باقی ہے، نبی علیہ السلام کی عزت باقی ہے۔ تمام قوم مبارکباد کی مستحق ہے، تمام قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانان پاکستان اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک خوش آئین خبر دے دی، خوش آئین فیصلہ کروا دیا۔ ایک ایسا جج جو ایک وقت میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ تم اسلام کے مامے لگتے ہو، تم دین کے ٹھیکیدار ہو، کیا ہے تمہارے پاس، کس وجہ سے تم دین کے معاملے میں اس طریقے سے دوسروں پر پرچے کٹواتے پھرتے ہو، عدالت میں کیس درج کرواتے پھرتے ہو؟ وہی جج جس نے یہ فیصلہ سنایا کہ مبارک ثانی بالکل ٹھیک ہے، اس نے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کی، البتہ جس نے یہ کیس کیا ہے اس نے غلطی کی ہے۔ وکیل کو اس طریقے سے بات کی گئی وکیل کے ساتھ کہ بیٹھ جاؤ، تم کون ہوتے ہو اسلام کے بارے میں بات کرنے والے، تم کون ہوتے ہو نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے والے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ میں نے اپنے دین کی خود حفاظت کرنی ہے، میں نے قرآن کی خود حفاظت کرنی ہے، پھر تم مامے لگتے ہو کہ تم اس پر کیس کرتے ہو؟ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر اسی شخص کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے کہ میں عقل کل نہیں ہوں، میں عقل سالم نہیں ہوں، میں بنا غلطی کے پیدا نہیں ہوا، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا میں پورے قوم سے اس بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ جو میں نے غلط فیصلہ کیا وہ میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ اور مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اور مفتی اعظم پاکستان مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت ترکی میں ہیں اور اس عدالت کی پیشی میں بذریعہ ویڈیو کال کے شامل ہوئے، اور انہوں نے یہ بات رکھی سامنے کہ آپ نے مبارک ثانی کیس کے معاملے میں جو رویہ استعمال کیا یہ اسلام مخالف ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کی، آپ نے جو فیصلہ کیا یہ سراسر غلط ہے، اس فیصلے کی بنا پر کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ درج نہیں کروایا جا سکتا، لہٰذا کوئی اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، بغیر علماء کی مشاورت کے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس نے معذرت بھی کی اور نیا جو فیصلہ سنایا گیا وہ یہ تھا کہ میں مبارک ثانی کیس میں کی گئی تمام باتوں کو رد کرتا ہوں، اس کیس میں قادیانیت کی جو میں نے حمایت کی اس کی تردید کرتا ہوں۔ قادیانی کسی قسم کی بھی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، قادیانی قرآن میں تحریف نہیں کر سکتے، قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتے، اور جو فیصلہ میں نے کیا وہ تمام کا تمام فیصلہ غلط تھا، اور اس میں جو شقیں پیش کی گئی میں اسے حذف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، مٹاتا ہوں، اور اس بنا پر فیصلہ کرتا ہوں جیسا کہ علماء نے فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت پر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، لہٰذا یہاں پر بھی کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، اور مسلمانان پاکستان الحمدللہ اس فیصلے میں کامیاب ہوئے، اور عالم اسلام نے دیکھا کہ کفر و شر
پھیلانے والی یہ جماعت قادیانیت ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سرزمین پر 50 سال کے بعد اسے منہ کی کھانی پڑی، ایک مرتبہ پھر ذلیل و رسوا ہوئی۔ پہلے آئین کے معاملے میں رسوا کی گئی تھی، اب عدالت میں اس نے کوشش کی کہ عدالت میں سے کسی طریقے سے کامیابی ملے، مگر عدالت میں بھی اسے ناکامی ملی، عدالت میں بھی اسے منہ کی کھانی پڑی۔ لہٰذا کسی قسم کا بھی اس وقت کوئی کیس ایسا چیف جسٹس کے ہاتھ میں نہیں ہے جس میں توہین ختم نبوت ہو، جس میں اسلام کے خلاف بات ہو۔ کل جو فیصلہ کیا گیا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرپرست مولانا فضل الرحمان اور مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور میں پوری قوم سے معذرت کرتا ہوں، مجھ سے جو غلطی ہوئی تمام علماء سے میری گزارش ہے کہ اس کی تصحیح کی جائے۔ اور اس وقت وہاں پر موجود جتنے بھی علماء تھے انہوں نے اس فیصلے کے خلاف جو شکیں تھیں وہ پیش کی کہ ان شکوں کو حذف کریں، لہٰذا اسے حذف کیا۔ پوری قوم مبارکباد کے مستحق ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قادیانیت کی حمایت میں کیا گیا وہ فیصلہ رد کر دیا گیا، اور اسلام کی حمایت میں الحمدللہ فیصلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانان پاکستان کو کامیابی عطا فرمائی، کامرانی سے نواز دیا، اور آج اس دن کو یوم تشکر کے نام سے منایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے قادیانیت جیسے بڑے فتنے کو 50 سال بعد دوبارہ اسی ملک پاکستان میں مات دے دی۔ دنیا کے ہر ملک میں بیٹھ کر قادیانیت کی یہ کوشش ہے کہ وہاں سے بیٹھ کر ہم اس پر حملہ کرتے رہیں، اور ہمارے نوجوان وہ زیادہ تر ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا تمام احباب سے کہ اپنے نوجوان دوستوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو ختم نبوت کے بارے میں اتنا سمجھائیں کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی مخالف ختم نبوت کھڑا ہوتا ہے، کوئی قادیانی کھڑا ہوتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کا دین صحیح نہیں، آپ ہمارے دین کو اختیار کر لیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ حملہ کس قسم کا کرتے ہیں؟ ایک شخص کرنل ریٹائر تھا، اسلام کا بڑا پکا شخص تھا، اپنے عقیدے کا پکا تھا، اپنے معاملات کا پکا تھا، مسلمانوں کی حمایت کرتا، علماء کی محافل میں بیٹھتا۔ ان کی طرف قادیانیوں کا ایک گروہ چلا گیا۔ جب قادیانیوں کا گروہ ان کی طرف گیا تو جا کے کہنے لگا کہ کرنل صاحب آپ سمجھدار ہیں، آپ تمام لوگوں کی حمایت کرنے والے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہماری جماعت اختیار کر لیں، ہمارے نبی کو آخری مان لیں۔ جب آپ ہمارے نبی کو آخری مان لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کرنل صاحب نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے نبی کو اپنا نبی نہیں مان سکتا، میرا نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس قادیانی جماعت نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہماری بات نہ مانیں، استخارہ کریں، استخارے میں جو آپ کو نظر آئے آپ اسی کو نبی مان لیں۔ لہٰذا کرنل صاحب نے استخارہ کیا۔ اب استخارے میں اسے مرزا قادیانی لعین نظر آیا۔ جب اسے وہ لعین نظر آیا تو اس نے اپنا عقیدہ ہی بدل لیا اور قادیانیت کو اختیار کر لیا۔ لوگ گئے،
علماء نے پوچھا کہ آخر ایسی کیا چیز تھی جو تجھے اس طرف لے گئی؟ اس نے کہا میں نے تو اللہ سے مشورہ کیا تھا، اللہ کے مشورے میں یہ ملا کہ اللہ نے کہا کہ وہ آخری نبی ہے، لہٰذا میں نے اسے اپنا آخری نبی مان لیا۔ لوگوں نے جتنا سمجھانے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ میں اللہ کی مانوں یا مولوی کی مانوں۔ مولانا خان محمد صاحب رحمہ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اس علاقے میں ان کا جانا ہوا، انہیں پتہ چلا کہ ایسے ایسے کرنل ریٹائر ہے اور وہ اچانک ہی عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑ کر مرزا لعین کو نبی مان بیٹھا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے استخارہ کیا اور استخارے میں مجھے آخری نبی مرزا لعین نظر آیا، لہٰذا میں نے اس کو اپنا آخری نبی مان لیا۔ اب استخارے میں تو اللہ سے مشورہ ہے، لہٰذا میں مولوی کی نہیں مانتا، میں اللہ کی مان چکا۔ خان محمد صاحب رحمہ اللہ علیہ خود اس کے پاس تشریف لے کر گئے اور جا کے اس سے کہا کہ ایسا کر کہ واپس اپنے عقیدے پر آ جا۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں واپس نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانوں، میں نے تو اللہ سے مشورہ کیا۔ اب یہ چوٹ اتنی کاری ہے کہ وہ تو مشورہ کرنے کے لیے استخارہ کر رہا ہے کہ اللہ سے مشورہ کرو۔ تو خان محمد صاحب رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے کہ کچھ وقت کے لیے تو مولوی کی مان لے، مولوی کی سن لے، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ کرنل صاحب نے پوچھا کہ جی بتائیے کیا میں آپ کی سنوں، میں تو فیصلہ کر چکا۔ انہوں نے کہا کہ میری مختصر سی بات سن لے، تجھے کس نے کہا کہ تو استخارہ کر؟ جواب ملا کہ وہ قادیانی گروہ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ استخارہ کر۔ کہا کہ میں نے استخارہ کیا اور مجھے تو نبی علیہ السلام نبی نظر نہیں آئے۔ تو خان محمد صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب تو نے استخارے کے پر اپنے آپ کو اس طرف ڈھال ہی لیا تھا کہ میں اب استخارہ کروں گا، تو استخارہ کرنے پر تیرا عقیدہ ختم نبوت کی طرف شک چلا گیا تھا۔ نبی کی ذات میں کوئی شک ہے؟ نبی کی ذات میں کوئی شک نہیں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی کسی قسم کا شک نہیں۔ اور ان کے کرنل صاحب کے دل میں کیا ڈالا گیا کہ آپ استخارہ کر لو۔ اب وہ بیچارہ دین کی طرف سے علم تو ویسے کم تھا اور ویسے دیندار تھا، استخارے کی طرف راغب ہو گیا۔ جب نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں یہ یقین ہے تو پھر استخارہ تو بنتا ہی نہیں۔ استخارہ تو اس کے بارے میں کیا جاتا ہے نا کہ ایک چیز، دو کام ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ساتھی آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ دو کام میرے دماغ میں ہیں، ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں منڈی میں کسی چیز کو فروخت کروں، کسی سبزی کو فروخت کروں یا فروٹ فروخت کروں، اور دوسرا میرا دماغ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ایک دکان بنا لوں۔ اب اس معاملے پہ استخارہ کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو بتائیں، اللہ تعالیٰ جو دماغ میں ڈالیں، اگر اللہ نے دکان کا ڈالا تو دکان بنا لے، اللہ نے دماغ میں منڈی کا کام ڈالا تو منڈی کا کام شروع کر دے۔ مشورہ اسے کہتے ہیں۔ دونوں چیز مشکوک ہیں کہ پتہ نہیں کس میں مجھے فائدہ ہو۔ اب نبی علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی شک ہے نہیں، وہ تو آخری نبی ہیں، ان پر نبوت ختم ہو رہی ہے، لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ استخارہ کر لے تو استخارے کی تو گنجائش ہی نہیں، لہٰذا جو استخارہ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس کے دل میں شک بیٹھ گیا، اور جس کے دل میں شک بیٹھ گیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کو یوم تشکر کے طور پر احسن طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کو ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا